بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے۔ کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو جناب شرب کے بارے میں تھی۔ شرب کا لفظی ترجمہ تو پینا، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ نشے آور چیز پینا۔ تو جو شخص نشے آور چیز پیتا ہے ارادے اختیار عقل کے ساتھ اور عاقل بالغ بھی ہو تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ شیخ صدوق صاحب پر اللہ تعالی رحمت کرے، ان کے غالباً نظریات منفرد ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عبد پیتا ہے تو عبد کو جو ہے وہ آزاد انسان کی سزا کے آدھی کے برابر دیں گے، یعنی آزاد انسان پر 80 کوڑے ہیں تو عبد کو 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر علامہ حلی نے بھی تقریباً ان کی آ کے حمایت کی ہے، تو مزید ہم اس بات کو جناب عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ روایت میں بھی ہے کہ عبد کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید یہ روایت تقیہ کی وجہ سے ائمہ معصومین نے بیان کی ہو۔ آخر میں شہید ثانی سے پوچھتے ہیں، اے شہید ثانی آپ بتاؤ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بھائی دونوں طرف کی جو ہے کیا ہے روایات سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں طرف سے مراد کیا ہے؟ جو کہتے ہیں عبد آزاد کے ساتھ مساوی ہے، اس کی بھی روایت کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عبد کو آزاد کے آدھی سزا جتنی سزا ملے گی وہ بھی سند کے لحاظ سے بہرحال مضبوط نہیں ہے۔ اچھا، اب جو شخص شراب پیتا ہے اس کو کوڑے تو مارے جائیں گے، یا جو شخص بھنگ پیتا ہے اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، لیکن کیسے ماریں گے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جناب وہ عجیب غریب قصہ ہے۔ ہم اس کے کپڑے اتروائیں گے، صرف کہیں گے کہ کوئی چڈھی پہن لے کہ تمہاری شرمگاہ چھپی ہوئی ہو۔ پھر یہ کوڑے اس کی کمر پہ ماریں گے، اس کے کندھوں پہ ماریں گے، اور اس کے دوسرے جسم پر ماریں گے۔ صرف اس کے چہرے پہ کوڑے نہیں ماریں گے، اس کے شرمگاہ پہ نہیں ماریں گے، اور وہ جگہیں جہاں چوٹ لگنے سے یہ مر سکتا ہے مثلا سر میں نہیں ماریں گے۔ خوب، تو ایک ہی جگہ مارتے رہیں گے؟ کہتے نہیں، اس کے جسم پر مختلف جگہوں پر یہ چیزیں ماریں۔ اچھا، ایک مرتبہ اس کو کوڑے مارے، کچھ دنوں کے بعد زخم ٹھیک ہوئے، پھر جا کے اس نے شراب پی، بھنگ پی، تو پھر دوسری مرتبہ کوڑے مارے جائیں گے۔ 3 مرتبہ کوڑے لگے لیکن وہ نشے سے باز نہیں آیا، تو پھر جو ہے کہ چوتھی مرتبہ میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگرچہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 2 مرتبہ حد لگنے کے بعد اگر تیسری مرتبہ بھی اس پر حد لگتی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کئی مرتبہ پی چکا ہے، بیچ میں حد اس کو نہیں لگی، مثلا اس کے کوئی ایسے یا تو چھپ کر پیتا تھا، یا مثلا حاکم شرع کے پاس وہ ثابت نہیں ہو پا رہا تھا، اب کہتے ہیں اگر 100 مرتبہ بھی پیا تو اس کو ایک ہی مرتبہ حد لگے گی، ہر مرتبہ الگ الگ حد نہیں لگے گی۔ البتہ حد لگنے کے بعد پھر پیتا ہے تو دوسری حد لگے گی۔ اور اگر کوئی شخص شراب کو حلال سمجھے اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وہ تو مرتد ہو جائے گا۔ اگر فطری ہے تو فطری والے احکام ہیں، اور ملی ہے تو پھر وہ ملی والے احکام جاری ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص فطری ہے تو کیا توبہ اس کی؟ کہتے ہیں توبہ کا بھی گنجائش ہے کہ اس سے پہلے ہم کہیں کہ توبہ کرو شراب پینے سے، ورنہ قتل کیا جائے گا۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مرد شراب پیتا نہیں لیکن سمجھتا ہے کہ اس کا بیچنا حلال ہے، اب ہم اس سے پہلے کہیں گے بھائی توبہ کرو، ایسی بات نہیں کرو۔ اگر توبہ کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تو بیچنے والے کی بات ہی، اگر پینے والا بھی اسے حلال سمجھتا ہے تو اس کا مسئلہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ دیکھیں عبارت میں شہید وَفِي الْعَبْدِ قَوْلٌ لِصَدُوق، عبد کے بارے میں شیخ صدوق کا ایک قول ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ بِأَرْبَعِينَ جَلْدَةً، اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، نصف الحر،
ہر کی سزا کے آدھی کے برابر، وَنَفَا أَنْهُ، اور اسی قول صدوق کے بارے میں نفی کی ہے علامہ نے کتاب مختلف الباس باس کی، یعنی کیا کہا، یعنی صدوق کا قول کہا کہ برا نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وَقَوَّاهُ الْمُصَنِّفُ، اور اسی شیخ صدوق والے قول کو تقویت بخشی ہے، قوی سمجھا ہے مصنف نے اپنے بعض تحقیقات میں۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں لروایت ابی بکر الحضرمی، لیکن ابو بکر حضرمی کی روایت ہمارے پاس موجود ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی مملوک، اس مملوک کے بارے میں، قذف حرن، جس نے ایک آزاد بندے کو گالی دی تھی، تو قال، امام نے فرمایا، یحد 80، اس مملوک کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ھذا من حقوق المسلمین، یہ تو اگر مسلمانوں کے حقوق پر جو ہے کیا ہے ایسی بات کرے، یعنی کوئی عبد مسلمان کو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے وہ گالی دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، ما سے مراد ہے سزائیں، وہ سزائیں جو حقوق خدا کی وجہ سے لگتی ہیں، فَإِنَّهُ، انہو کی ضمیر جائے گی عبد کی طرف، بتحقیق عبد یضرب نصف الحد، اس کو آدھی حد ماری جائے گی، خوب، یا فَإِنَّ الْعَبْدَ يُضْرَبُ نِصْفُ الْحَدِّ، پھر تو اس طریقے سے کہیں، قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ، اے میرے امام مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے حقوق میں سے سزا ہیں وہ کون سی ہیں؟ قال، امام نے فرمایا، اذا زنا، جب عبد زنا کرتا ہے تو اس کو آدھی سزا ملے گی، او شرب الخمر، یا جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کو بھی آدھی سزا ملے گی، فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفُ الْحَدِّ، اب اگر ہادہ آیا تو زنا اور شربہ یا شربہ کے بیچ میں او آیا ہے تو اس کو ایک ہی حساب کریں گے، یعنی یہ زنا یا یہ شراب یہ وہ حقوق ہیں یضرب فیہا، جس میں مارا جائے گا عبد کو نصف الحد، آدھی حد ماری جائے گی۔ وہ حمل و شیخ والا تقیت، اور حمل کیا ہے اس قول کو کہیں یا اس روایت کو شیخ توسی نے کس پر، تقیہ پر، وروا یحییٰ بن ابی علا، اور روایت کی ہے جناب یحییٰ صاحب نے جو بیٹے ہیں کس کے، ابو علا کے، انہ علیہ السلام، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، حد المملوک نصف الحر، کہا ہے اس میں کہ مملوک کی حد جو ہے وہ آزاد کے آدھے کے برابر ہے، من غیر تفصیل، اس میں کوئی تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی کہ شراب میں یا کسی اور چیز میں، وَخَصَّهُ بِحَدِّ زِنَا، اور جو ہے کہ شیخ نے اس قول امام کو مخصوص کیا ہے حد میں کہ زنا والی آدھی حد لگے گی۔ وَتَحْقِیق ان الاحادیث من الطرفین، شہید ثانی کا نظریہ، یہ احادیث دونوں طرف سے، دونوں طرف کا مطلب جو کہتے ہیں عبد مساوی ہے آزاد کے، اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں عبد کو آزاد کے آدھے کے برابر سزا ملے گی، غیر نقیت سند اسناد، ان کی سند جو پاک و پاکیزہ نہیں، یعنی مضبوط سند نہیں ہے، وَأَنَّ خَبَرَ تَنصیف اوضح، البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدھی سزا والی خبر ہے یہ واضح ہے، یعنی الفاظ اور متن کے لحاظ سے یہ بالکل واضح ہے، وہ اخبار المساوات اشہر، لیکن کیا کریں مساوات والی اخبار پھر زیادہ مشہور ہیں۔ چلیں اب شارب کو جو کوڑے مارے جائیں گے کیسے مارے جائیں گے، فرماتے ہیں وَيُضْرَبُ الشَّارِبُ وَمَنْ فِي مَانَهُ، مارے جائیں گے کوڑے شارب خمر کو اور وہ شخص جو اس کی معنی میں ہے، شارب کی معنی، مثلا فقا پینے والا، بھنگ پینے والا، آرین، اس کے کپڑے اتروائیں گے، مستور العورہ، البتہ اس کی شرمگاہ چھپی ہوئی ہوگی، الظہر ہی، الظہر ہی جار مجرور اس کا تعلق ہے یضرب کے ساتھ، یعنی اس کے کمر پہ مارے جائیں گے، یہ ہی کی ضمیر کتفی ہے کی ضمیر شارب کی طرف جائے گی، اس کے کندھوں پہ مارے جائیں گے، وسائر جسد ہی، اور اس کے جسم کے دوسرے حصوں پہ مارے جائیں گے، وَيُتَّقَى وَجْهُ، اس کے چہرے کو بچایا جائے گا، وَفَرْجُهُ، اس کے شرمگاہ کو بچایا جائے گا، وَمَقَاتِلُهُ، اور جناب اس کی ایسی جگہ نہیں ماریں گے جس کی وجہ سے وہ قتل ہو جائے اور مر جائے، مثلا اس کے دل پر نہیں ماریں گے، اس کے سر پر نہیں ماریں گے، وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ،
अला जसदिही, और एक ही जगह पर सब कोड़े नहीं मारेंगे बल्कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मारेंगे, लेकिन गैर माज़ुकिर, उन आज़ा पर नहीं मारेंगे कि जिनका जिक्र हो चुका। वलौ तकर्रर अल हद्दो, अगर हद बार बार लग चुकी इस शारिब पर, क़ुतिल फी राबिअत, तो चौथी मर्तबा में इसको कत्ल किया जाएगा। लिमा रवाहु सदूक फिल फ़क़ीह, इसलिए कि शेख सदूक साहब ने ये चौथी मर्तबा कत्ल की रिवायत नकल की है। मन ला यहज़रुहुल फ़क़ीह में मुरसलन, रिवायत मुरसला है, अन्नहु युक़्तलु फी राबिअत, कि भाई इस शारिब को चौथी मर्तबा कत्ल किया जाएगा। तो एक तो ये रिवायत चौथी मर्तबा का कहती है, दूसरा फिर थोड़ी बहुत हमारे अक्ल को भी, हम अक्ल की दौड़ करते हैं। वले अन्ना ज़िना अअज़म मिन्हु ज़ंबन, भाई जिना जो है शराब से ज्यादा गुनाह रखती है। वह फ़ाइलहु, और जिना के अंजाम देने वाला युक़्तलु फी राबिआ, तो जो ज्यादा बड़ा गुनाह है वो चौथी मर्तबा में कत्ल होगा, कमा मदा जैसे गुजर चुका। वहुना औला, तो शराब में तो बतरीका औला चौथी मर्तबा में कत्ल होना चाहिए। वज़हब अल अक्सर इला क़त्लिही फी सालिसते, अक्सर उलमा ने नजरिया दिया है कि इस शारिब को 2 मर्तबा हद लगने के बाद तीसरी में कत्ल किया जाएगा। लिल अखबार अल कसीरत सहीहत, इसलिए कि बहुत सारी अहादीसें जो सहीहा भी हैं और सराहत भी रखती हैं फी ज़ालिक, कि इस तीसरी मर्तबा में कत्ल किया जाएगा, बेखुसूस ही खास तौर पर शारिब के बारे में है। वह सहीहत यूनुस अनिल काज़िम अलैहिस्सलाम, और यूनुस साहब ने रिवायत सहीहा नकल की है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से। वो रिवायत क्या कहती है कि युक़्तलु अस्हाबुल कबाइर कुल्लुहुम, तमाम के तमाम कबाइर के अंजाम देने वालों को कत्ल किया जाएगा तीसरी सूरत में। अब इज़ा उक़ीम अलैहिमुल हद मर्रतन, अलबत्ता जब उन पर 2 मर्तबा हद जारी हो चुकी हो। वहादा अक़वा, क्या कवि है तीसरी मर्तबा वाला। वल मुरसलो गैर मकबूल, शेख सदूक ने जो रिवायत नकल की थी वो तो मुरसला थी, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। मुतलकन, मुतलकन से मतलब यह है कि चाहे उसके साथ कोई टक्कर खाने वाले और हदीस हो या न हो, लेकिन खुसूसन मुआरज़त सही, जब उसके सामने सही रिवायत टक्कर खाते फिर तो बतरीके औला मुरसल को नहीं मानेंगे। वह युमना क़त्ल ज़ानी फी राबिआ, और मना किया गया है कि जानी को चौथी मर्तबा में कत्ल करेंगे। वक़द तक़द्दम, जबकि ये गुजर चुका कहाँ पर कि अगर 2 मर्तबा उसको कत्ल किया जाए तो तीसरी मर्तबा कत्ल किया जाएगा। एहतियात ये था कि चौथी मर्तबा में कत्ल किया जाए। वलौ शरब मिरारन, अगर कई मर्तबा वो पी चुका शराब या फुका, वलम युहद, लेकिन उसको हर पीने की सजा नहीं मिली, हद नहीं हुई, फवाहिदुन, तो सब पीने की एक ही उसको हद जारी होगी। गैर ही, जैसे शुर्ब के अलावा कोई और गुनाह करता है, मिम्मा युजिबुल हद, जो हद का सबब बनते, मसलन कई मर्तबा ज़िना करता है, कई मर्तबा लवात करता है। वह युक़्तलु मुस्तहिल्लुल खमर, और कत्ल किया जाएगा उस बंदे को जो शराब को हलाल समझता है। इज़ा कान अन फितरतिन, अलबत्ता जब वो काफिर फितरी बन जाए, क्योंकि इसको हलाल समझने से वो काफिर बन जाएगा। वला युस्तताब, और उससे तौबा भी नहीं कराई जाएगी। क्यों? लिअन्नहु मुर्तद्दुन मिन हैसु इनकारी, इसलिए कि ये फितरी मुर्तद हो गया क्योंकि इसने इनकार किया माँ, एक ऐसी चीज का, उलम मिन दीन इस्लाम जरूरतन, जिसका इस्लामी लिहाज से जरूरतन यानी बदाहतन मालूम है कि वो हराम है। वकील वलकायल शेखान, और कहा गया है और इसके कहने वाले 2 शेख हैं। 2 शेख से मुराद शेख तुसी और शेख मुफीद। युस्तताब शारिब वन फितरतिन, ये कहते हैं जी भाई, जो शख्स शराब पीता है अगर वो काफिर फितरी भी हो तो उससे तौबा तलब की जाएगी। फिर ताब, अगर तौबा करता है फिर तो ठीक, वही कुतिल, अगर तौबा नहीं करता तो कत्ल किया जाएगा। लेकिन वल अक़वा अल अव्वलो, कौल कवि पहला है कि तौबा की फितरी में कोई गुंजाइश नहीं है। न लौकान अन मिल्लत, जी हाँ, अगर ये मुर्तद मिल्ली हो उस्ततीब क़तअन, तो यकीनन इसको हम कहेंगे तौबा करो। कल इर्तदाद, जैसे ये मुर्तद हो रहा था बेगैर ही हिल्लियत शराब के अलावा किसी और काम की वजह से। फ़इन ताब, अगर इसने तौबा कर ली तो ठीक, वइल्ला क़ुतिल, वरना कत्ल किया जाएगा। व तुस्तताबुल मरअतु,
اور اگر عورت شراب کو حلال سمجھتی ہے تو اس سے توبہ کرائی جائے گی مطلقہ، چاہے مرتدہ فطری ہو چاہے ملی ہو۔ وقضا بھائی اسی طریقے سے جیسے عورت سے توبہ کرائی جاتی ہے، یستتاب رجل مرد سے توبہ کرائی جائے گی، لو استحل بیعہا اگر وہ کہتا ہے کہ شراب کو بیچنا حلال ہے، وہ پینا حلال نہیں، وَإِنْ امتنع من التوبۃ اگر وہ توبہ سے جو ہے کیا انکار کرتا ہے، قتل تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ قضا اطلقہ المصنف اسی طریقے سے مصنف نے مطلق فرمایا ہے کہ بیع کے حلال سمجھنے والے سے توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ نہیں کرتا تو قتل کیا جائے گا۔ من غیر فرق بین الفطری والملی اس میں مصنف صاحب نے فطری اور ملی میں جو ہے کیا فرق نہیں کیا، کیونکہ بھائی اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کہتے ہیں بیچنا حلال ہے تو گویا کہ یہ بدیہیات کا انکاری ہے اور مرتد ہو جائے گا۔ وَلَوْ بَاعَهَا غیر مستحل اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے لیکن اس کو حلال اور بیچتا ہے لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ بیچنا حلال ہے، عذر تو اس کو تعذیر ہوگی، اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔